انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ جو آیت کریمہ بندہ نچیز نے آپ دوستوں کے سامنے بھی پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں، بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی رکھی، قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کے لیے رحمت بھی رکھی، قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کے لیے بشارت بھی رکھی۔ آج انسان ہر طرف سے پریشانیوں کے اندر ہے، دل بے سکون ہے، بے قرار ہے، گھروں سے برکتیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، گھروں سے برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں، رشتہ داروں میں لڑائی ہیں، دوست احباب آپس میں ملنا آج پسند نہیں کرتے، اور نوجوان گناہوں کے گڑھوں کے اندر گرتے جا رہے ہیں، نوجوان گناہوں کے گڑھوں کے اندر گرتے جا رہے ہیں، اور امت محمدیہ قرآن سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ وہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن روشن بیان ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، مگر پھر بھی مسلمان اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن جو رحمت ہے مسلمانوں کے لیے، مگر پھر بھی مسلمان اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہی قرآن جو بشارت ہے مسلمانوں کے لیے، مگر پھر بھی مسلمان اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ آج قرآن پاک ہر گھر میں کم و بیش موجود ہے، مگر اس چیز کے باوجود کہ آج قرآن کم و بیش ہر گھر میں موجود ہے، ہر گھر میں پڑھا نہیں جا رہا، ہر گھر میں قرآن پاک کی آج تلاوت نہیں ہو رہی، ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم نہیں کر رہے، کیونکہ آج ماں باپ خود بھی قرآن پاک کی ہدایت سے رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود کیلو کالے محمد، جہاں جس خانقاہ میں، جس مسجد میں، جس مدرسے میں حضور علیہ السلام کا ذکر نہ ہو، وہ مسجد نہیں، مدرسہ نہیں، خانقاہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے، صحابہ اکرام نے، اولیاء اعظام نے، ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی نے قرآن پاک اور حدیث کی تعلیم فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر خود فرمایا ہے یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، مگر ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ قرآن تمہارے لیے رحمت ہے، مگر ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ قرآن تمہارے لیے بشارت ہے، مگر ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ شاید اسی کے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے،
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، ہمیں صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہی ہدایت ہے، یہی رحمت ہے، اسی میں بشارت ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلام کے سخت مخالف تھے شروع کے کچھ عرصے میں، مگر جب قرآن پاک کی تلاوت کو سنا تو دل کا دروازہ کھل گیا، دل بدل گیا، اور وہی عمر بعد میں اسلام کے عظیم خلفاء بنے، جو کہ بعد کے دور میں عدل کے لیے مشہور ہوئے۔ تو قرآن پاک دلوں کو بدلتا ہے، قرآن پاک دلوں کو بدلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ایک اور جگہ کے اوپر کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کو بطور عربی قرآن نازل کیا۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون، بے شک یہ بہت معزز قرآن ہے محفوظ کتاب میں۔ قرآن کا لفظ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، اور لفظ قرآن 10 مرتبہ اور القرآن 58 مرتبہ ہے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دادا حضرت اوس سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، حضور پر نور، شافع و یوم النشور، حبیب رب غفور، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا بغیر مصحف یعنی زبانی قرآن پڑھنا 1000 درجہ ثواب رکھتا ہے، اور مصحف میں دیکھ کر پڑھنے کا ثواب بغیر مصحف یعنی زبانی پڑھنے کے ثواب سے 2000 درجے تک زیادہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہم مسلمانوں پر بے شمار عنایات نعمتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جگہ جگہ مسلمانوں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی۔ جو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ دیکھ کے پڑھے تو 2000 ثواب۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جگہ جگہ مسلمانوں کے لیے اپنے امتیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ بندہ نچیز اکثر ایک بات عرض کرتا ہے کہ ہم امتی ہیں، ہم غلام ہیں، ہم غلام ہو کر آقا کو اتنا یاد نہیں کرتے جتنا وہ آقا ہو کر غلاموں کو یاد کرتے ہیں، جتنا وہ آقا ہو کر غلاموں کو یاد کرتے ہیں۔ وہ حدیث ہمارے سامنے ہے، غالباً حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو موجود نہیں تھے، باہر گئیں تو نماز میں مصروف تھے۔ آپ اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ معراج کا واقعہ ہے، براق آ چکا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا آپ آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کی دھڑکن، آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اب سوچتے ہیں کہ کیسے اٹھایا جائے، کیسے عرض کی جائے، حضور معراج کے سفر کا وقت ہوا جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو آداب نبی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل میرے حبیب کے قدموں کو بوسہ دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کو بوسہ دیتے ہیں تو حضور علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں تو گویا آداب نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے، اور کن کو سکھائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سکھائے۔ آپ کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام آرام فرمائیں، کیسے اٹھائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل میرے حبیب کے قدموں کو بوسہ دے دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں تو حضور بیدار ہوتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو عرض فرماتے ہیں کہ معراج کا سفر۔ اب حضور علیہ السلام براق پر تشریف فرما ہونے لگے ہیں تو تفکر فرماتے ہیں، ذرا کچھ سوچ رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور آج تو عنایات کا وقت ہے، آج تو عنایات کا وقت ہے، آج تو معراج کا سفر ہے، اور آپ کچھ سوچ رہے ہیں، آپ تفکر فرما رہے ہیں، تو ایسا کیوں؟ آپ سوچئے معراج کا وقت ہے، براق پہ سفار ہونے لگے ہیں، مگر تاجدار دو جہاں جو ہمارے آقا ہیں، ہم غلام ہو کر آقا کو یاد نہیں کرتے، وہ مالک ہو کر غلاموں کو یاد کرتے ہیں۔ آپ براق پر سوار ابھی نہیں ہوئے، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں جبرائیل مجھے معلوم ہے آج یہ معراج کا سفر ہے، آج یہ معراج کا سفر ہے، میں براق پر سوار ہونا ہے میں نے، مگر جبرائیل سوچتا ہوں قیامت کا دن ہوگا، پل صراط ہوگا، جبرائیل میری امت، جبرائیل میری امت، میری امت، میری امت پوری رات سجدوں میں زاروں کے تار ہوتے ہیں، یا اللہ میری امت، میری امت۔ سوچئے کہ آج کام غلام کا ہے کہ وہ اپنے آقا کو یاد کرے، غلام کو آقا سے کام ہے، غلام کو آقا کی ضرورت ہے، غلام کو آقا کی حاجت ہے، مالک کو غلام کی کیا ضرورت؟ وہ تو ان کی عطا ہے کہ اگر وہ قبول فرما لیں۔ ہم غلام ہو کر آقا کو یاد کرنا چھوڑ بیٹھے ہیں، وہ مالک ہو کر غلاموں کو یاد کیے جا رہے ہیں۔ کتنی احادیث ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمیں جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، قیامت والے دن ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے، جیسے بھی ہیں ٹوٹے پھوٹے، مگر یہ پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دل میں ان کی غلامی کی آگ آج بھی روشن۔ حضرت ابو درداء کی جیسے حدیث دیکھیے، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ درود کی اہمیت تو ہمیں معلوم ہو گئی، مگر یہ دیکھیے کہ حضور اپنے غلاموں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جگہ جگہ احادیث میں اپنے غلاموں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ یہ کر لو تو معافی ہو جائے گی، یہ کر لو تو گناہ معاف ہو جائیں گے، اچھا بیمار ہو گئے ہو، بخار ہو گیا ہے، چلو 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ اور ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی فرماتے ہیں کہ دنیا کا نظام بدل سکتا ہے مگر حضور کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ تو حضور علیہ السلام نے جگہ جگہ اپنے امتیوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے آسانیاں فرمائیں، اور جو حدیث بندہ نے چیز نے آپ کے سامنے عرض کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کا بغیر مصحف یعنی زبانی قرآن پڑھنا 1000 درجہ ثواب رکھتا ہے، اور مصحف میں دیکھ کر پڑھنے کا ثواب
غیر مصحف یعنی زبانی پڑھنے کے ثواب سے 2000 درجے تک زیادہ ہے۔ تو دونوں کے لیے حضور نے آسانیاں بھی فرمائیں، دونوں کو بشارت بھی عطا فرمائی، دونوں کو بشارت بھی عطا فرمائی۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہی چیز واپس زندہ کرے گی جس نے ان مسلمانوں کو پہلے زندہ کیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے، وہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ اگر مسلمان جو آج کے ہیں ان کو واپس سے زندہ کرنا ہے تو پرانے مسلمانوں کی جو ادائیں تھیں ان پر ان کو واپس لے کر آؤ، یہ ان کا مطلب تھا۔ مطلب قرآن و حدیث کے اوپر پیروی، قرآن و حدیث کی تعلیم ان تک واپس پہنچاؤ۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں خود حکم فرمایا ہے، جو آیت کریمہ بندہ نچیز نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور ہدایت ہے، اور ہدایت ہے، اور رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود ارشاد فرما دیا ہدایت تو قرآن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن سے دور ہوا وہ ہدایت سے دور ہوا، اسی میں رحمت ہے، اور یہی رحمت ہے۔ تو معلوم ہوا جو قرآن سے دور ہوا وہ ہدایت کے ساتھ رحمت سے بھی دور ہو گیا، اسی میں بشارت ہے۔ تو معلوم ہوا جو قرآن سے دور ہوا وہ ہدایت سے بھی دور ہوا، وہ رحمت خداوندی سے بھی دور ہوا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ بشارت سے بھی دور ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن آئے گا تو قرآن اپنے رب سے عرض کرے گا یا اللہ اسے جوڑا پہنا، اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ قرآن عرض کرے گا یا اللہ اسے مزید پہنا، چنانچہ پھر اسے عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا یا اللہ اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور سیڑھیاں درجات چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ تو قرآن کی تعلیم واپس اپنے بچوں کو دینے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن سے ہی شاید یہ اب ہدایت پائیں گے، مگر ہدایت اسی قرآن سے ہے، صراط مستقیم یہیں پہ ہی ہے، رحمت اسی قرآن پاک سے ہے، بشارت اسی قرآن پاک سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا جائے۔ تو آپ پھر دیکھیے ایک مرتبہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے لیے آسانی پیدا فرما رہے ہیں، اپنے غلاموں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے آسانی پیدا فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک ٹھیک نہیں پڑھ پا رہے ہو، اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہو، پڑھو، تمہیں بھی دوہرا ثواب ہے، اس کا دوہرا اجر ہے۔ تو ہمارے پاس کس چیز کا بہانہ ہے؟ ہماری پہچان یہ ہے، ہمارے ناموں سے بھی پہلے ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم آقا کے غلام ہیں۔ ایک مسلمان وہ ہے جو ڈر کے عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ایک حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص جس کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے مگر وہ نماز پھر بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ نہیں پڑھتا، اس شخص کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک اور مسلمان ہے، وہ یہ حدیث سنتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہوا جاتا ہے اور وہ نماز کو وقت پر پڑھتا ہے تو اس 5 وقت کی تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جڑتے ہیں۔ ایک مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے حکم پر عمل کرتا ہے۔ ایک مسلمان وہ ہے جو سزا کے ڈر سے حکم پر عمل کرتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک شخص وہ ہے جو نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے گا۔ مگر ایک مسلمان ایسا ہے جو نماز اس لیے پڑھتا ہے کیونکہ حضور نے فرمایا یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو حضور کی محبت کے واسطے نماز پڑھتا ہے۔ تو ہمیں یہ تعین کرنا ہے کہ ہم کون سے مسلمان ہیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں گے اس لیے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو میرے آقا کی زبان سے نکلا ہے، جو میرے آقا کی زبان سے نکلا ہے، اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔